السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی اور دیگر اسلامی علوم کی معتبر و مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کا درس ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ اسی کی یہ آج کی اس نشست کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر 9 سے کرتے ہیں۔ باب نمبر 9 باب بسط الثوب فی الصلاۃ للسجود، نماز میں سجدے کے لیے کپڑا بچھانے کا حکم۔ حدیث نمبر 1208 حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں بشر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں غالب نے حدیث بیان کی، بکر بن عبداللہ سے انہوں نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی شخص زمین پر اپنا چہرہ نہ رکھ سکتا گرمی کی شدت کی وجہ سے تو وہ زمین پر کپڑا بچھا کر سجدہ کرتا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 385 میں گزر چکی ہے۔ اگر سجدہ کرنے مشکل ہو، جانماز نہ ہو اور فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں اور فرش انتہائی گرم ہو تو ایسی صورت میں رومال بچھا کر، کپڑا بچھا کر، صاف ستھرا کپڑا بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ باب نمبر 10 باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں جو عمل کرنا جائز ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1209 حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فاذا سجد غمزنی فرفعتها فاذا قام مددتها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی، ابو النضر سے انہوں نے، ابو سلمہ سے انہوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف پیر پھیلا کر آرام کرتی تھی، یعنی حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جب نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہوتی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہوتے تو آپ پیروں کو پھیلاتی تھی اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ پیروں کو اس جگہ سے ہٹا لیتی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے قبلے کی طرف پیر، یعنی آپ جہاں پر سجدہ کرنے والے ہوتے جگہ حجرے میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر میں آرام کرتے رہتی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پر جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے اشارہ کرتے، یعنی جب سجدے میں جاتے تو آپ اشارہ کرتے تو میں اپنے پیر قریب کر لیتی، پر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پیروں کو پھیلا دیتی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 382 میں گزر چکی۔ یعنی اس میں یہ بتلانا مقصد ہے کہ اگر نمازی کو نماز میں کسی چیز کی ضرورت پڑے جگہ وغیرہ کی تو وہ اشارہ کر سکتے ہیں، اشارے سے سامنے والے کو کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جیسے اس حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ فرماتے تو آپ اپنے پیر قریب کر لیتی، ہٹا لیتی تو آپ پھر سجدہ فرماتے، پھر جب سجدے سے اٹھ کر آپ قیام میں چلے جاتے تو پھر آپ حسب معمول اپنے پیروں کو دراز کر کے آرام فرماتی۔ حدیث نمبر 1210 حدثنا محمود قال حدثنا شبابۃ قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ قال ان الشیطان عرض لی فشد علی یقطع الصلاۃ علی فامکننی اللہ منہ قضاعته ولقد هممت ان اوثقه الى ساریۃ حتى تصبحوا فتنظروا الیہ فذکرت قول سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی فرده اللہ خاسئا ثم قال النضر بن شمیل
قضعته بالذال ای خنقته فدعته من قول اللہ تعالی یوم یدعون ای یدفعون والصواب فدعته الا انه کذا قال بتشدید العین والتاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمود نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں شبابہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے نماز پڑھا کر فرمایا، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، بے شک شیطان میرے پاس آیا، بس مجھ پر حملہ کیا تاکہ میری نماز توڑ دے، اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت عطا کی، یعنی میں اس پر قابو پا لیا، سو میں نے اس کو دھکا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون کے ساتھ پکڑ کر باندھوں یہاں تک کہ تم صبح اٹھ کر اس کو دیکھ لیتے۔ پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار اور مناسب نہ ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، اس جن کو ناکام لوٹا دیا۔ پھر نضر بن شمیل نے کہا کہ یہ لفظ قضعته دال کے ساتھ ہے، یعنی میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ حدیث شریف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، ایک شیطان آپ کے در پہ ہوا، آپ کے سامنے آیا اور آپ کی نماز توڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان پر قدرت عطا کی اور آپ اس پر قابو پا لیے۔ تو اس میں ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے قاف کے ساتھ، قضعته زال کے ساتھ ہے، اور دال کے ساتھ بھی آیا ہے لفظ۔ زال کے ساتھ کے معنی ہے یعنی میں نے اس کا گلا گھونٹنے کا ارادہ کیا، اور ایک یہ دال کے ساتھ بھی آیا ہے دعا یدعو کے معنی ڈھکیلنا، اور فدعته اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ مشتق ہے، قرآن مجید میں سورہ طور میں استعمال ہوا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کافروں کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا، دھکا دے کر ان کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ تو بہرحال اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نضر بن شمیل کے حوالے سے، کہ زال کے ساتھ بھی یہ لفظ ہے اور دال کے ساتھ بھی ہے، قضع اور دعا، یعنی جس دن ان کو کفار کو دور کیا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، اور صحیح لفظ یہ دال کے ساتھ ہی ہے، دعا یدعو کے معنی ڈھکیلنا، عین اور تا دونوں پر بھی تشدید ہے۔ فدعته بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 461 پر گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ستون سے باندھنے کا ارادہ کیا تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں، شیطان کو، اس جن کو صبح اٹھ کر، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ کو یاد آ گئی تو آپ نے ان کا خیال کرتے ہوئے اس شیطان کو، اس جن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ باب نمبر 11، باب اذن فلتت الدابۃ فی الصلاۃ، جب نماز میں سواری بھاگ جائے، اگر کوئی اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، درمیان سفر میں تھا اور نماز شروع کیا، اگر دوران نماز اگر سواری فرار ہو جائے یعنی جانور اگر بھاگ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس عنوان میں انفلتت کا لفظ ہے، اس کا مصدر ہے انفلات، باب انفعال ہے یہ، اس کے معنی ہے کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نماز میں سواری رسی چھڑا کر بھاگ جائے، رسی توڑ کر بھاگ جائے، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا کوئی سواری کا جانور ہو، اگر رسی توڑ کر بھاگ جائے تو نمازی کو کیا کرنا چاہیے۔ وقال قتادہ ان اخذ ثوبہ یتبع السارق ویدع الصلاۃ، قتادہ نے کہا اگر چور نمازی کا کپڑا چرا لے تو وہ نماز چھوڑ دے، یعنی اگر کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا نمازی کے اوپر کی چادر اگر کوئی چور لے کر فرار ہو جائے تو قتادہ کہتے ہیں کہ نمازی کو نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ کنویں پر ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ وہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے، تو کیا وہ نماز سے پھر جائے، یعنی کیا وہ نماز کو توڑ دے؟ تو قتادہ نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ ایک چور کو دیکھتا ہے جو اس کا خچر یعنی اس کا جانور لے جانا چاہتا ہے، تو قتادہ نے کہا کہ تب بھی وہ نماز توڑ دے، یعنی اگر کسی چیز کے نقصان ہونے کا ڈر ہے، مفسدہ نماز کو توڑنے کے جو اعذار اور جو اسباب بیان کیے گئے کہ اگر کوئی نابینا ہے اور چل رہا ہے، سامنے کنواں ہے یا کوئی گڑھا ہے جس میں اس کے گر جانے کا ڈر ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس کی رہنمائی کرے، اس کو بچا لے۔ بہرحال اگر ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے جس میں
مجبورہ نماز توڑنا پڑے تو اس میں نماز توڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1211 حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الازرق بن قیس قال كنا بالاهواز نقاتل الحروریة فبینا انا على جروف النهر اذا رجل يصلي واذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها قال شعبة هو ابو برزة الاسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال اني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات او 7 غزوات او 8 وشهدت تيسيره واني ان كنت اراجع مع دابتي احب الي وإني إن كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں ازرق بن قیس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہم احواز ایک مقام کا نام ہے، ہم احواز میں خوارج کے خلاف، خوارج یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے، خوارج کے خلاف ہم جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ جس وقت میں دریا کے کنارے پر تھا اس وقت ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جس وقت دریا کے کنارے تھا۔ ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب، میرا معافی چاہتا ہوں، اب یہاں پر یہ جو گمراہ فرقے کا جو لفظ آیا، خوارج گمراہ فرقہ ہے بولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ فرقوں سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جی، یعنی صرف کافر ہی بول کر نہیں بلکہ گمراہ فرقوں سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاد کی ایک تو قسم، یا پھر خارجی کو جو ہے بعض لوگ کافر بھی کہے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی صریح آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کافر ہیں۔ تو یہ خوارج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رونما ہوئے تھے، نکلا تھا یہ فرقہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک تلوار سے جہاد کرنا ہے اور ایک قلم سے جہاد ہے، جو دشمنان اسلام گمراہ فرقوں سے اسلام کے خلاف اور اہل سنت و جماعت کے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں جو بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں، ان سے قلمی جہاد کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی وقتاً فوقتاً اشعار کے ذریعے دشمنان اسلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ بلکہ جو ہے جامع انواریہ کے زیر اہتمام سنن ابن ماجہ کی جو ریکارڈنگ ہوئی ہے ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی، تو اس میں کیونکہ 1000 حدیث اس کی ریکارڈنگ آپ بھی اس میں حصہ 1000 حدیث کروائے، اور اس میں مولانا شرف الدین آپ کے چھوٹے بھائی صاحب بھی جو ہے 1000 احادیث مبارکہ ریکارڈنگ کروائی ہیں۔ اس میں مولانا شرف الدین صاحب یہ بیان کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جو یعنی وہ ابن ماجہ شریف شروع ہونے سے پہلے جو مقدمہ باندھتے ہیں دیکھیے، تو مقدمے میں یا پھر ابن ماجہ شریف کی احادیثوں میں بہرحال ابن ماجہ سے یہ بات بیان کیے ہیں کہ خوارج یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں جیسا لوگ تیر سے جیسا کمان نکل جاتی ہے، یہ ایمان سے دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں، انہیں تم جہاں کہیں پاؤ قتل کرو بول کے یہ روایت میں آیا ہے۔ خاص طور پہ خوارج کے تعلق سے بڑا خوارج کے تعلق ایسے الفاظ آئے ہیں۔ خیر اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ تو پورا سننا پڑے گا، جو میرے کو یاد تھا وہ میں عرض کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے نکل چکے، مطلب کافر ہی ہیں۔ تو پھر جب وہ کافر ہی ہیں تو پھر گمراہ کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا؟ تو سیدھا سیدھا بول سکتے تھے وہ لوگ کافر ہے بول۔ ہاں، تو یہاں پر خوارج کا لفظ استعمال کیے ہیں کہ فجعل رجل من الخوارج، خارجی فرقے کا ایک شخص، خارجیوں سے بھی جو جنگ ہوئی ہے، جو جتنے فرقے ہیں گمراہ، ان میں بعض کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے اور بعض کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ تو جن کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو کافر قرار دیا جائے گا۔ جیسے قادیانی ہیں، متفقہ طور پر سب کے پاس یہ کافر ہیں، پورے تمام مکاتب فکر کے پاس قادیانی کافر ہیں، کیونکہ وہ لوگ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی صریح آیات کا انکار کرتے ہیں۔ خوارج یہ بھی کافر ہیں۔ تو ایک خارجی شخص نے جب دیکھا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ خوارج کے خلاف جہاد میں آپ شریک تھے، جس وقت یہ راوی کہتے ہیں میں دریا کے کنارے پر تھا، اس وقت ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنے ہاتھ میں سواری کی لگام پکڑ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ سواری ان سے بھاگ رہی تھی، یعنی یہ سواری کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سواری فرار ہونا چاہتی تھی اور وہ سواری کا پیچھا کر رہے تھے۔ شعبہ نے کہا وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، صحابی رسول تھے۔ تو خوارج میں سے ایک شخص نے ان کو دیکھ کر کہا
اے اللہ اس بوڑھے کے ساتھ ایسا کر، یعنی اس نے ان کا مذاق اڑایا۔ جب وہ صحابی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی ہے، یعنی تم نے میرے بارے میں جو کہا میں نے سن لیا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جنگوں میں شریک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آسانی اور سہولت میں بھی حاضر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیسیر، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرماتے تھے۔ عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت عطا فرماتے تھے، اور میں اپنی سواری کے ساتھ واپس جاؤں یہ مجھ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی سواری کو چھوڑ کر جاؤں، یہ اپنی چراگاہ میں چرتی پھرے، یہ مجھ پر دشوار ہے، یعنی میں اپنی سواری کی میں حفاظت کروں گا اور اپنی سواری کو میں نہیں کھوؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگوں میں شریک رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی اور سہولت دی، دین آسان ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، عبادات ہو یا معاملات ہو یا کوئی بھی عمل ہو، دین اسلام نے تمام لوگوں کا پورا لحاظ رکھا ہے، اور کوئی سختی اور کوئی مشکل لوگوں کے لیے دین اسلام نے نہیں رکھی، بلکہ آسانی کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینے کی شریعت نے تلقین کی ہے اور ہدایت دی ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں آدم بن ابی ایاس، نمبر 2 شعبہ بن حجاج، نمبر 3 ازرق بن قیس حارثی بصری، نمبر 4 حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام نزلہ بن عبید ہے، یہ قدیم الاسلام ہے، یعنی ابتدائی میں انہوں نے اسلام قبول کیا یا بصرہ چلے گئے تھے، اور نیشا پور میں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ سجستان اور ہرات کے درمیان جنگل میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ خلیفہ بن خیاط مؤلف نے کہا یہ 64 ہجری میں خراسان میں انتقال کیے۔ الاحواز اور الحروریہ کے معنی، یہ 2 نام ہیں۔ اس حدیث سے شریف میں احواز کا ذکر ہے، یہ بصرہ اور فارس کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اس میں الحروریہ کا ذکر آیا ہے، یہ حرورہ کی طرف نسبت ہے، یہ دراصل ایک بستی کا نام ہے۔ رشاطی نے کہا یہ کوفہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ محمد بن قدامہ جوہری نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جو خوارج کے ساتھ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ سن 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ خوارج نے اہل بصرہ کا محاصرہ کر لیا تھا، یعنی بصرہ والوں کو گھیر لیا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ نمازی کو اپنے مال یا سامان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی سواری بھاگ جائے تو وہ نماز کو توڑ دے، یعنی اگر اس کی سواری فرار ہو جائے تو مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو نماز توڑنے کا اختیار ہے، اس کو نماز توڑ کر اپنی سواری کو پکڑنا چاہیے اور سواری کا پیچھا کرنا چاہیے۔ امام مالک نے المختصر میں لکھا ہے جس شخص کو اپنی سواری کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو یا کسی بچے کو مرتا ہوا دیکھے تو وہ اپنی نماز توڑ دے۔ ابن القاسم نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ مسافر کی سواری بھاگ گئی اور اس کو اس کے گم ہونے کا خطرہ ہو، یعنی اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ سواری گم ہو جائے گی، یا بچے کا خطرہ ہو، یا کسی نابینا کے متعلق یہ ڈر ہو کہ وہ کنویں میں یا آگ میں گر جائے گا، یا اس کو یاد آیا کہ اس کا سامان ضائع ہو جائے گا، تو یہ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ اور اگر وہ امام ہو تو نماز میں کسی کو خلیفہ بنا کر کسی کو اپنی جگہ ٹھہرا کر اپنی مہم پر چلا جائے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے جو نماز توڑ کر اپنی سواری کا پیچھا کیا، اس میں فقہا کے لیے دلیل ہے کہ جس کو اپنے سامان یا اپنے مال کے ضائع ہونے کا، تلف ہو جانے کا ڈر ہو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ حدیث ختم ہونے کا یا اس کے نقصان ہو جانے کا اگر ڈر ہو، سواری ہے یا سامان ہے، سامان چوری کر رہا ہے کوئی چور، یا سواری فرار ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1212 حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی
انہوں نے کہا ہمیں یونس نے خبر دی زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لمبی سورت پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، پھر رکوع کیا، پس لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر دوسری سورت شروع کر دی، یعنی قیام کیا، پھر اس میں اور ایک سورہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پورا کر لیا اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم اس گہن کو دیکھو، یعنی سورج کو گہن لگتا ہو دیکھو، اس کی روشنی ماند پڑتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ تم سے وہ کیفیت وہ پریشانی دور ہو جائے، یعنی ماند پڑتے یعنی سورج کی روشنی کم ہوتے ہوئے دیکھو، سورج کی روشنی بالکل سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو ایسے وقت نماز پڑھو، اور سورج کی روشنی دوبارہ اپنے معمول پر پلٹ آنے تک نماز جاری رکھو، طویل نماز پڑھو۔ اور میں نے اپنی جگہ میں ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ حضور نے نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اس جگہ جہاں میں نے نماز پڑھائی ہے اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑ رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، جب تم نے دیکھا کہ میں نماز میں کچھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو وہ کیوں آگے بڑھا؟ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کے انگور کے خوشے کو دیکھا تو میں نے انگور کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، اور میں نے جہنم کو دیکھا جس کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کو کھا رہا تھا، یعنی جہنم کو دیکھا جو انتہائی ہولناک اور خطرناک مقام ہے۔ اور میں نے جہنم میں عمرو بن لحی، یہ ایک کافر مشرک ہے جو کفر کی حالت میں مرا تھا، عمرو بن لحی کو جہنم میں نے دیکھا، اس نے عرب میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دینے والی رسم نکالی تھی۔ عمرو بن لحی وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے عرب میں بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیے جاتے تھے ان کو حرام قرار دینے کی رسم اس نے ایجاد کی تھی کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا اور پھر ان کو حرمت والا سمجھنا، یہ اس کی نکالی ہوئی رسم تھی، اس لیے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا ذکر ہے، اور اس کی عنوان سے قدر مناسبت ثابت ہو گئی، یعنی عنوان سے مناسبت یہ ہے کہ حالت نماز میں عمل کرنے کا یہاں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھے، اور جب جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ حدیث باب نمبر 12 باب ما یجوز من البزاق والنفخ فی الصلاۃ، نماز میں تھوکنے اور پھونک مارنے کا جواز۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ نَفَخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی سجودہ فی کسوف، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے سجدے میں آپ نے پھونک ماری، یعنی مٹی گرد اگر کچھ ہو گرد و غبار تو اس کو ہٹانے کے لیے پھونکا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا، یعنی نماز ادا کی آپ نے، لگتا تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، اتنا طویل قیام، اتنا لمبا قیام آپ نے فرمایا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ رکوع نہیں کریں گے، بس قیام ہی کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، جب رکوع فرمایا آپ نے تو اتنا لمبا رکوع کیا ایسا لگتا تھا جیسے اب آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر آپ نے اتنا لمبا قومہ کیا، ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور لگتا تھا کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، یعنی اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، پھر آپ نے سجدے کے آخر میں پھونک ماری اور فرمایا اف اف، یعنی افسوس کا اظہار فرمایا آپ نے۔ حدیث نمبر 1213 حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال ان الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخعن، ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں، یعنی مسجد کے قبلے کی طرف بلغم پڑا ہوا دیکھا تو آپ مسجد والوں پر ناراض ہوئے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے والوں پر، کہ مسجد میں کسی نے تھوک دیا تھا، اور فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے۔ جب مصلی نماز پڑھتا ہے، بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے متوجہ رہتی ہے، لہٰذا جب وہ شخص نماز میں ہو تو نہ تھوکے، کوئی نماز میں نہ تھوکے، یا یہ فرمایا کہ وہ بلغم نہ تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس بلغم کو کھروچا، یعنی اس کو آپ نے اپنے دست مبارک سے صاف فرمایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو سامنے کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب تھوکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مساجد میں جانمازیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور فرش پر نماز ادا کی جاتی تھی، مٹی پر، ریتی پر، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سخت ضرورت ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب تھوک کر اس پر مٹی ڈال دے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 406 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1214 حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه اليسرى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ نماز میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، بات کر رہا ہے، لہذا وہ اپنے سامنے تھوکے نہ اپنے بائیں طرف، لیکن نہ وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف، لیکن اپنے بائیں طرف اپنے پیر کے نیچے، قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے، اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دے۔ سامنے کی جانب نہ تھوکے کیونکہ سامنے قبلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حالت نماز میں بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 241 میں گزر چکی۔ باب نمبر 13 باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاتہ لم تفسد صلاتہ۔ جس مرد نے ناواقفیت سے اپنی نماز میں تالی بجائی، معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کو، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فیہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ثبوت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے۔ اس تعلیق کے موافق، یعنی صحابی کے قول کے موافق مفصل حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1234 میں آگے آئے گی۔ باب نمبر 14 باب اذا قیل للمصلی تقدم او انتظر فانتظر فلا بأس۔ جب نمازی سے یہ کہا جائے آگے بڑھو یا انتظار کرو اور اس نے انتظار کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1215 حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن نبی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم عاقدو ازرهم على رقابهم من الصغر فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے خبر دی ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنے تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے وہ لوگ۔ تو عورتوں سے کہا گیا، خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں، تو خواتین سے کہا گیا کہ تم اس وقت تک اپنے سروں کو نہ اٹھایا کرو یہاں تک کہ جب مرد سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، یعنی کپڑے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ تہبند باندھے ہوئے ہوتے تھے اور اس تہبند کو اچھی طرح باندھتے تھے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے پورا سطر نہیں ڈھکتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم انتظار کرو، یعنی مرد جب سجدے سے اٹھ کر اچھی طرح اٹھ کر بیٹھ جائیں تو اس وقت تم سجدے سے سر اٹھاؤ۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 362 میں گزر چکی۔ باب نمبر 15 باب لا يرد السلام فی الصلاۃ۔ نمازی نماز میں سلام کا جواب نہ دے۔ نماز میں کسی بھی قسم کی مطلق گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ سلام کا جواب دینے سے یا چھینک کا جواب دینے سے یا کسی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
حدیث نمبر 1216 حدثنا عبداللہ بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابن فضیل عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال كنت اسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاة شغلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کرتا تھا، آپ مجھ کو سلام کا جواب دیتے تھے۔ یہ ابتدائی اسلام میں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ ابتدائی اسلام میں سلام کرنے، سلام کا جواب دینے اور احوال دریافت کرنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت تھی، لیکن وقوموا للہ قانتین آیت نازل ہونے کے بعد نماز میں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود جب سلام کرتے تو آپ سلام کا جواب دیتے تھے۔ پس جب ہم حبشہ کی ہجرت سے لوٹے، حبشہ سے واپس آئے تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور نماز ہونے کے بعد فرمایا بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، لہذا نماز میں سلام کا جواب دینے سے یا حالت نماز میں سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1199 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1217 حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي إني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك إني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں کثیر بن شنظیر نے حدیث بیان کی، عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے روانہ فرمایا، بھیجا، میں گیا، پھر واپس آیا اس حال میں کہ میں وہ کام انجام دے چکا تھا۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس سے میرے دل میں اتنا رنج ہوا، اتنا غم ہوا کہ اللہ ہی اس کو زیادہ جانتا ہے۔ میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے کام میں دیر کر دی، تاخیر کر دی، اسی لیے آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پھر دوبارہ سلام کیا تو آپ نے پھر میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میرے دل میں پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ رنج و غم ہوا۔ میں نے پھر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے صرف یہ چیز رکاوٹ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ اپنی سواری پر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری پر سوار تھے اور آپ کی سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا، یعنی نفل نماز میں جب نماز شروع کی قبلے کی طرف رخ تھا، اس کے بعد سواری کا رخ اگر قبلے کی طرف سے ہٹ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور صحابی رسول یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا، پھر آپ نے نماز ہونے کے بعد سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، نماز میں ہونے کی وجہ سے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث شریف میں کلام نفسی کا ثبوت ہے، یعنی کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہیں، اسی لیے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اس حدیث میں غیر قبلے کی طرف سواری پر نفل نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس میں یہ ثبوت ہے کہ نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہ دینے پر آپ انتہائی فکر مند ہو گئے اور فوراً اپنی اس فکر کو آپ نے اس وقت زائل کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ کے سلام کا جواب دیے۔ باب نمبر 16 باب رفع الایدی فی الصلاۃ لامر نزل بہ، کسی پیش آمدہ یعنی کوئی اگر معاملہ پیش آ جائے نماز میں تو نماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا بیان۔ باب حدیث نمبر 1218 حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف
بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيح قال سهل التصفيح هو التصفيق قال وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتسبيح إنما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کیا ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قباء میں بنو عمرو بن عوف یہ قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کچھ رنجش ہے، کچھ اختلافات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، مصالحت کے لیے آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گیا، آپ مصالحت کے لیے تشریف لے گئے تھے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں، جبکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو میں امامت کروں گا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے اور لوگوں کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی نماز آپ نے شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہونے کے بعد صفوں کے درمیان چلتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پس لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ حضرت سہل نے کہا تصفیح کے معنی ہے تصفیق، یعنی تالی بجانا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائی تو آپ متوجہ ہوئے، تو پس ناگاہ یعنی جب آپ متوجہ ہو کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارے سے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، نماز کو جاری رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ تو آپ نے نماز میں اٹھائے، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی ایڑیوں کے بل آپ آہستہ پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں آ کر آپ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر جب آپ نے نماز پڑھا دی تو آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہو اور فرمایا اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔ جب کسی شخص کو نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے، کسی کو متوجہ کرنا ہو، امام کو اگر متوجہ کرنا ہو تو وہ سبحان اللہ کہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو اور فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نماز پڑھانے سے کیوں رک گئے؟ تم کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ ابن ابی قحافہ کے بیٹے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ یہ کمال ادب کا یہ انداز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا،
یعنی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جاری رکھنے کا حکم دیا، تب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیچھے کھڑے ہو گئے آ کر اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جو اعزاز بخشا اپنی موجودگی میں نماز پڑھانے کا، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن میرے اندر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہے، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور کمال ادب کا آپ نے اس طرح مظاہرہ فرمایا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 684 میں گزر چکی۔ باب نمبر 17 باب الخصر فی الصلاۃ، نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1219 حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ایوب عن محمد بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نهی عن الخصر فی الصلاۃ وقال هشام وابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو النعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، ایوب سے انہوں نے، محمد سے انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، اور ہشام اور ابو ہلال نے کہا ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کی۔ عام حالات میں بھی کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان جس وقت آسمان سے زمین پر اترا تھا اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اترا تھا، اسی لیے خاص طور پر نماز میں بھی کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، یعنی کوئی ایسا فعل اور کوئی ایسا عمل نماز میں نہیں ہونا چاہیے جو نماز کی شان کے خلاف ہو۔ حدیث نمبر 1220 حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنا محمد بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہی ان یصلی الرجل مختصرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمرو بن علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کسی بھی شخص کو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ حدیث اول یعنی اس سے پہلے کی حدیث کی سند کے راوی ہیں ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی، نمبر 2 حماد بن زید، نمبر 3 ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، نمبر 4 محمد بن سیرین، نمبر 5 ہشام بن حسان ابو عبداللہ القروسی، یہ 147 ہجری میں انتقال کر گئے، نمبر 6 ابو ہلال محمد بن سلیم الراسبی، ان کا انتقال سن 167 ہجری میں ہوا، نمبر 7 عمرو بن علی الصیرفی الفلاس، نمبر 8 یحییٰ بن سعید القطان، نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی وجوہ، یعنی حالت نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا کیوں منع ہے۔ یہود اکثر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے تھے، اسی لیے مسلمانوں کو نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اہل دوزخ اور شیطان کی مشابہت ہے۔ اس سلسلے میں حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں، یعنی کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے، اس سلسلے میں احادیث اور صحابہ کے اقوال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، مسروق بیان کرتے ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ کہتی تھی، اور کہتی تھی، فرماتی تھی کہ اس طرح یہود کرتے ہیں۔ خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسی طرح اہل دوزخی دوزخ میں کرتے ہیں، یعنی یہ دوزخیوں سے مشابہت ہے، لہذا کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ صالح مولا التوأمہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو نماز میں مکروہ کہتے تھے کمر پر ہاتھ رکھنے کو، اور کہتے تھے کہ شیطان اس پر حاضر ہوتا ہے، یہ شیطان کی ہیئت ہے۔ اسحاق بن عویمر بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کمر پر ہاتھ رکھنا دوزخیوں کے آرام کا طریقہ ہے۔ حمید بن ہلال نے کہا نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا اس لیے مکروہ ہے کہ جب شیطان کو، ابلیس کو جنت سے اتارا گیا، دھتکار دیا گیا تو وہ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ان تمام حوالوں کے لیے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کو آپ مکروہ قرار دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ یہود کی مشابہت نہ کرو، کسی بھی قوم کی مشابہت، ان کے جیسی شکل و صورت اور ان کے جیسے حرکات اور سکنات کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ باب نمبر 18 باب تفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، کسی شخص کا نماز میں غور و فکر کرنے کا بیان۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے شک میں لشکر کو تیار کرتا ہوں اس وقت، حالانکہ میں اس وقت نماز میں ہوتا ہوں۔
اس تعلیق کو یعنی یہ جو صحابی کی جو روایت ہے اس کو سند موصول کے ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو عثمان نہدی سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے. اسی کے موافق یہ اثر ہے یعنی صحابی کا قول ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بحرین کا جزیہ گنتا رہتا ہوں اس حال میں کہ اس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں. یعنی بشری تقاضے کے لحاظ سے نماز میں کچھ خیالات آتے ہیں لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. عیاض الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہیں کی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ نے قرات نہیں کی. حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سچ کہا کہ آپ سے قرات چھوٹ گئی. حضرت عمر نے دوبارہ نماز پڑھائی. دوبارہ نماز پڑھانے کے بعد پھر فرمایا جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ مطلق قرات فرض ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیے. میں نے شام کی طرف ایک قافلہ بھیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو قرات چھوٹ گئی آپ کے ذہن سے جو نکل گئی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کی طرف ایک قافلہ روانہ کیا تھا اسی کے متعلق میں غور کر رہا تھا اسی وجہ سے مجھ سے قرات رہ گئی یعنی اس کی طرف خیال گیا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے قرات کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے قرات کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز دہرائی. اگر قرات چھوٹ جائے ضم سورہ نہ پڑھے تو اس سے پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ غور و فکر میں مستغرق ہو گئے تھے. یعنی آپ کے یہاں دوبارہ نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے قرات چھوٹ گئی تھی. اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے. اس وجہ سے آپ نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی کہ آپ کے خیال میں وہ شام کے قافلے کا ذکر غالب آ گیا تھا. یعنی آپ حالت نماز میں ملک شام کی طرف بھیجے ہوئے قافلے کے بارے میں غور کر رہے تھے اس وجہ سے آپ نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی بلکہ قرات چھوٹ گئی تھی جو نماز کا ایک رکن ہے. اگر رکن چھوٹ جائے فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے. فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی. حدیث نمبر 1221 حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال رکن اگر چھوٹ جائے تو نماز جو ہے ہو جاتی ہے کم ثواب کے ساتھ نہیں لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز رکن اور فرض ایک ہی چیز ہے. اچھا کیونکہ رکن جیسے قیام رکن ہے قیام فرض بھی ہے رکن بھی ہے. رکن کے معنی فرض کے ہے. حدیث نمبر 1221 حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت انا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عمر نے حدیث بیان کی جو ابن سعید ہیں انہوں نے کہا مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی پس جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنی بعض ازواج سے مطہرات کے حجرے میں داخل ہوئے. پھر آپ باہر تشریف لائے. آپ نے جلدی کی وجہ سے نمازیوں کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس کچھ سونے کا ٹکڑا ہے گھر میں کچھ ٹکڑا رکھا ہوا ہے سو مجھے ناپسند ہوا کہ وہ ہمارے پاس شام یا رات گزارے لہذا میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کوئی چیز دنیا کی مال و متاع کوئی چیز موجود رہے اور شام یا رات اس پر گزر جائے. اسی لیے میں نے تیزی کے ساتھ جلدی نماز پڑھا کر فوراً اس ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم دینے کے لیے میں حجرے میں گیا تھا. اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 851 میں گزر چکی. حدیث نمبر 1222 حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن جعفر عن الأعرج قال قال ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا ثوب ادبر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو قاعد وسمعه ابو سلمة من ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا
ہمیں لیث نے حدیث بیان کی جعفر سے، انہوں نے آرا سے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان دی جاتی ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا. یعنی وہ اس کو ریح خارج کرتا ہے، یعنی جیسے اگر کوئی وضو کر کے وضو توڑ دے، ہوا خارج ہو جائے اس کی، تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی شیطان اذان کی آواز سے اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ اذان نہیں سنتا. اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، یعنی جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر لیتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے کلمہ سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، یعنی جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان پھر آتا ہے، پھر مسلسل انسان سے کہتا رہتا ہے، یعنی نمازی کے دل میں خیالات مختلف ڈالتے ہیں، کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، جس کو وہ یاد نہیں رکھتا تھا. جو چیزیں یاد نہیں تھی نماز میں وہ سب چیزیں یاد دلا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، نماز پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے. یہ شیطان بھلا دیتا ہے آ کر، مختلف خیالات ڈال کر، مختلف چیزوں کو یاد دلا کر حالت نماز میں مصلی کی توجہ نماز کی طرف سے ہٹا دیتا ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح کرے، یعنی اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے اور اس کو یاد نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے سہو کے 2 سجدے کر لے، یعنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے. اور ابو سلمہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 608 میں گزر چکی. ایک مسئلہ یہ ہے فقہ کا کہ اگر کسی شخص کو نماز میں بھول کی عادت ہو جائے، کہ اگر اس کو یہ مسئلہ درپیش ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعت یا 4 رکعت، اگر نمازوں کی تعداد میں، رکعتوں کی تعداد میں اگر اختلاف ہو جائے، تو اگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو اس کو نماز توڑ کر اثر نو نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے. اگر یہ بھول کی عادت اور وہم کی عادت اگر غالب آ جائے، مطلب اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے نماز میں کہ 1 رکعت ہوئی یا 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت، تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں ظن غالب یہ کرے، اگر 2 اور 3 کے بارے میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو 3 سمجھے، یعنی کم رکعت سمجھ کر قائد آخرہ بھی کرے اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز اس طرح پوری ہو جائے گی. حدیث نمبر 1223 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا ادري فقلت الم تشهدها قال بلا قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عثمان بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی سعید مقبوری سے، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں. میں ایک شخص سے ملاقات کیا، میں نے اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات یعنی کل کی رات عشاء کی نماز میں آپ نے کون سی سورت پڑھی، کون سا سورہ آپ نے عشاء کی نماز میں پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا تم عشاء کی نماز میں حاضر نہیں تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں عشاء کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز میں حاضر تھا. تو میں نے کہا لیکن مجھے علم ہے آپ نے فلاں فلاں سورہ پڑھا ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ اتنا تیز تھا. اس سلسلے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر میں ان کو کوئی چیز عنایت فرمائی جو نظر نہیں آ رہی تھی، غیر مرئی چیز تھی. پھر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ پہلے جو چیزیں آپ بھول گئے تھے وہ سب چیزیں آپ کو یاد آ گئی. اسی لیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. تقریباً 5374 احادیث شریفہ آپ سے مروی ہیں. آپ اس شخص کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کی عشاء کی نماز میں حضور نے جو سورہ پڑھا وہ تم کو یاد نہیں ہے.
جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں حدیثیں بیان کرتا ہوں تو مجھے احادیث بھی اچھی طرح ازبر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حافظے کا تحفہ عنایت فرمایا تھا۔ ازبر یعنی زبانی یاد ہیں، اور میں بہت پہلے کی چیزیں بھی یاد رکھتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ آپ نے میرے لیے حافظے کی دعا فرمائی تھی، جو چیزیں میں بھول گیا تھا پہلے وہ بھی مجھے یاد آ گئی۔ اب کل تم عشاء کی نماز کے سورے کو یاد نہیں رکھ سکے، لیکن مجھے پہلے کی چیزیں بھی، سال ہا سال پہلے کی چیزیں بھی بہت یاد ہے۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کو یہ حدیث العمل فی الصلاۃ یعنی نماز میں عمل کرنے کا بیان جو آیا ہے، اس کے بجائے صلاۃ اللیل کے ابواب میں ذکر کرنا چاہیے تھا، یعنی رات کی نمازوں میں اس کو لانا چاہیے تھا۔ بہرحال العمل فی الصلاۃ کے ابواب میں 32 احادیث مرفوعہ یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی 32 احادیث مرفوعہ ہیں، جن میں سے 6 معلق ہیں یعنی صحابہ کے اقوال ہیں، اور باقی سند متصل کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ کتاب العمل فی الصلاۃ یعنی نماز میں اگر ضرورت پڑے تو کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، عمل قلیل، عمل کثیر نہ ہو، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر وہ عمل ہے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑے، یا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، ایسی ہیئت ہو، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر عمل کثیر کی جو تعریف کی گئی ہے احناف کے پاس وہ یہ ہے کہ نماز کے کسی بھی رکن میں کوئی کام اگر 3 مرتبہ کیا جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کی اجازت ہے، جیسے اگر کوئی ٹوپی درست کرنا چاہے یا فون بج رہا ہو تو ایک ہاتھ سے عمل کثیر کے بغیر اس کو بند کرے، یا مچھر ہو یا کوئی ایسی چیز اس کو جو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا ایک آخری سوال یہ ہے، جی اب عمل خلیل میں جو ہے مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے وقت 2 آستین جو ہے ہم چڑھا لیتے ہیں، جی لیکن جو ہے کیونکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، جماعت یعنی کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ خطرہ ہو کہ ایک آدھ رکعت ہماری چلی جائے، یا بہت ممکن ہو کہ نماز ہی یعنی جماعت ہی ہماری ختم ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کا اگر خطرہ ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا مصلی، تو وہ شخص جو ہے اللہ اکبر تکبیر اولا وہ کہتے ہوئے ادا کرتے ہوئے نماز باندھ لیتا ہے، اور وہ فوری نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی حالت میں اگر وہ آستین یعنی جو موڑ لیا تھا اپنا آستین اس کو درست کر سکتا ہے، ایک ہاتھ سے جب درست کر سکتا ہے نا، ایک ہاتھ سے درست کر سکتا ہے، لیکن دوسرا ہاتھ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی حرکت میں ہے۔ اب یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں ایک ہاتھ کو نیچے کر کے جو ہے لازمات ہے میں نیچے کر کے ہی اس کو جو ہے آستین اس کا کھولوں گا، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک ہاتھ ہم حرکت میں کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ عمل خلیل ہے، لیکن دوسرا ہاتھ آستین کھولنے کے لیے اس ہاتھ کو بھی نیچے ہم جو ہے کر کے آستین کھول رہے ہیں۔ ہاں، تو ایسی صورت میں قیام میں نہیں کرنا، ایسا آستین موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قیام کی حالت میں بھی کوشش یہ کرنا کہ عمل قلیل ہو، عمل کثیر کے ساتھ ہو رہا تو اس کو چھوڑ دینا۔ رکوع میں البتہ چونکہ ہاتھ چھوڑے ہوئے رہتے جب درست کر لینا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے، فوراً رکعت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ہاتھ باندھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ ایسا اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جا سکتے، رکعت باندھ کے پھر رکوع میں جائے۔ جب رکوع میں چونکہ ہاتھ چھوڑے ہوئے رہتے ہیں نا، اس وقت ایک ہاتھ سے درست کر لے آستین، اس کی اجازت ہے۔ کوشش اس بات کی جائے کہ عمل کثیر نہ ہو، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی۔ ایک رکن میں کوئی اگر حرکت، کوئی 3 بار حرکت کرے، ہاتھ بندھا ہوا ہے قیام میں، ہاتھ اپنی جگہ سے 3 بار ہٹا دے تو پھر اس کی نماز ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بڑی پیاری بات آپ فرمائیں کہ بھائی ایک کام مکروہ کام ہے، جی مثال کے طور پہ ایک کام ہے جو مکروہ ہے نماز میں، لیکن وہ مکروہ کام کو درست کرنے کے لیے اگر آپ کے دونوں ہاتھ حرکت میں آ رہے ہیں تو اس سے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کو مکمل کرنے کے لیے اس مکروہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے، لیکن آپ مکروہ کو جو ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز ہی فاسد ہو جائے، نماز خراب ہو جائے۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، اسی لیے اس نماز پڑھنے کے ساتھ
نماز کی حفاظت کی بھی طرف توجہ دی جائے، اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1223 پر یہ اس باب کا اختتام عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی نشست کون سی حدیث نمبر سے شروع ہوگی؟ باب نمبر انشاءاللہ اگلی نشست، انشاءاللہ اگلی نشست کتاب السہو، سجدہ سہو۔ اگر نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کا جو حکم ہے انشاءاللہ کتاب السہو میں وہ بیان کیا جائے گا۔ باب ہے اس میں کہ جب آدمی فرض کی 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ ایسے ہی حدیث نمبر 1224 سے انشاءاللہ اپنی اگلی نشست شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل اسلام اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فی مولا جو لوگ ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، خاص طور پر مولانا امان اللہ صاحب کے اہل و عیال کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کو ہر بلا، ہر آفت اور ہر مصیبت سے سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔